بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علی۔ آج یوم القدس تھا اور ملک بھر میں یوم القدس کے جلوس نکالے گئے۔ پاکستان میں اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں قدس کے حوالے سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس حوالے سے احتجاجی جلوس نکالے گئے ہیں۔ ایک آپ کو یہ خبر بتائیں کہ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے، جو بائیڈن صاحب نے تھوڑی سی ان کی غیرت جاگی ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ دھمکی دی ہے اسرائیل کو، نیتن یاہو کو۔ کیا دھمکی دی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یوٹیلٹی سٹور کے تیل کے ڈرمے کدھر جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور بھی ایک دو خبریں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ کو ہمارا رشتہ بنا رہے اور آپ ہمارا رابطہ رہے۔ جناب اب آ جاتے ہیں یوم القدس کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے یوم القدس یہ اس کی جو حکم ہے، سب سے پہلے انقلاب ایران ہے۔ ایران کے بعد امام خمینی جو ایران کے انقلاب کے جو بانی تھے، انہوں نے، اور ایران کے جو اس وقت کے سپریم لیڈر تھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں، جمعہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا، جسے ہم لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے بعد ایک ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا کریں۔ بنیادی طور پر انہوں نے یہ ایک حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، اور بڑے لیڈر بڑی چیزوں کو بھانپتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ بڑے بزدل ہیں اور یہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے مسلمان حکمرانوں کی جان چھڑاتے ہوئے مسلمان دنیا کو لوپ میں لیا تھا کہ مسلمان شہری جو ہیں وہ لوپ میں آئیں اور وہ آگے بڑھیں اور اس آواز کو اٹھائیں، اور وہ دیکھ لیں کہ وہ آواز اٹھتے اٹھتے آج کتنا عرصہ ہو گیا انقلاب ایران کو گزرتے ہوئے، تو آئے ہوئے تو تقریباً نصف صدی کا سفر ہونے کو ہے۔ تو آج صورتحال وہیں پہنچ گئی ہے جس کا ان کو خدشہ تھا کہ آج فلسطینی کو مارا جا رہا ہے، اور فلسطینیوں کے آواز اٹھانے کے لیے ضرورت ہے فلسطینیوں کے لیے، اور وہ آج آواز جو ہے اس میں صرف مسلمان نہیں رہ گئے، پوری دنیا ان کی ہم نوا بن گئی ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق عقائد لوگ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے، تو یہ کام ٹھیک ہو گیا، یہ ہے قابل تعریف بات۔ لیکن ایک مجھے افسوس ہوا ہے آج اسلام آباد کی میں دیکھتا ہوں، اور یہی کام ہر جگہ ہوئے۔ اسلام آباد میں جلوس نکلے یوم القدس کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہر بینر اپنا اپنا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہر بندے کی ایک اپنی چھوٹی سی دکان ہے، اپنی اس کی تنظیم ہے، اپنا اس کا بینر ہے۔ ایک پارٹی اپنی تصویر، اپنے جھنڈے، اپنے بینر لگا کے ادھر چل پڑی، ایک پارٹی اپنے بینر، اپنی تصویر، اپنے جھنڈے اٹھا کے ادھر چل پڑی، اور ایک اور تیسری پارٹی اور پھر وہ ایک اور ادھر چل پڑی، اور ایک اور سیاسی جماعت ہے، اور ان کا بھی ایک اپنی دکان تھی، اور ان کا بھی ایک اپنا احتجاج تھا۔ سب لوگ احتجاج کر رہے تھے، سب لوگوں کی نیت بڑی اچھی تھی، سب لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے، سب لوگوں کو اسرائیل سے نفرت ہے، سب لوگوں کو ظلم سے نفرت ہے، لیکن یہ اپنی اناؤں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ سارے لوگ مل جاتے، وہ تین دھڑے جو میری بات سمجھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ تین دھڑے بھی آپس میں مل جاتے، پھر وہ چوتھا ایک اجتماع جو پھر علیحدہ نکلا ہے، وہ بھی اگر ساتھ مل جاتا، وہ جماعت اسلامی کا تھا اور بھی کچھ لوگ، تو وہ بھی اگر ساتھ مل جاتے، تو میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی، اگر جو لوگ اسلام آباد کو جانتے ہیں، تو یہ اس کا ایک سرا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوتا اور دوسرا سرا پورا بلیو ایریا کراس کر کے خیبر پلازا تک ہوتا، اتنا ہجوم ہوتا اور اس کا امپیکٹ آتا۔ ایک میڈیا کا آدمی ہونا ایک بہت شاندار قسم کا لانگ شاٹ بنتا اور بتاتا کہ یہ لوگ کیسے کھڑے ہیں، لیکن بہرحال مظلوموں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، مظلوموں کے لیے کھڑے ہیں، لیکن خود اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کر رہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کریں، اس ایک دن کو اگر آپ اکٹھا ہو جائیں، اور اللہ کرے اگلا یہ دن آنے سے پہلے فلسطین آزاد ہو چکا ہو اور ہمیں یہ اس طرح ہم اس کا جشن منا رہے ہوں، تو یہ بہت اچھا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو سرکار جو ہیں، ان کو بابا جی کو، جو بائیڈن، جن کو آج کل لوگ جینوسائیڈ بائیڈن کہہ رہے ہیں، میں نہیں، دنیا کہہ رہی ہے جینوسائیڈ بائیڈن۔ اب ان کی تھوڑی سی آنکھ کھلی ہے، تھوڑی سی غیرت آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ادھر رفح کی طرف بڑھے اور ابھی آپ نے یہی سلسلہ شروع کیا جو آپ نے کیا ہوا ہے، تو پھر امریکہ اسرائیل کے بارے میں پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شکر الحمدللہ جی، اتنے بندے مروا کے اگر ابھی آپ کو کچھ حیا آ گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی تبدیل کریں اور ان کو جنگ سے روکیں۔ اچھا، ٹرمپ کی ایک بار مجھے بیان نظر آیا۔ اچھا، ٹرمپ بھی حالانکہ عجیب منافق آدمی ہے، یہ بھی بس ظاہر ہے کہ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہی چلنے ہیں نا، صدر مدر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔
ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو کام شروع کیا تھا وہ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے. اب مجھے نہیں پتا وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ایٹم بم مار دو یا کیا کرو اور جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچاؤ. اس نے اپنے لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ جنگ بند کرو. پھر اس نے آگے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اپنی حمایت کھو رہا ہے. جو وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں اس کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلے کہ جو یتیم مسکین غریب سسکتے ہوئے زخمی تڑپتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی جو سسکیاں اور آوازیں ہیں اس نے بات نہیں کی, اس کو حیا نہیں آئی. لیکن یہ کہا ہے کہ وہ جو وہاں سے ویڈیو آ رہی ہے نا اس سے آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے. فٹے منہ آپ لوگوں کے, شرم آنی چاہیے. لیکن بے شرم ہے نا پرلے درجے کے. ان کی تعریف کرتے ہیں. یہاں ہمارے پاس نا ایک دو پاکستانی دانشور ہیں, یہ حسن نثار ورگے جو اینگری ینگ مین بنے ہوئے ہیں, اینگری بڈھے بیٹھتے ہیں انگریز بڑا شاندار تھا, بڑا انصاف والا تھا, اور مسلمانوں کے آ کے ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں نشے میں بیٹھ کے. ان کو حیا ہی کوئی نہیں ہے. اب بتا نظر آ کے کدھر گئی حیا, کدھر اب نظر آ گئے ہیں تمہارے انگریز امریکی اور برطانوی؟ کوئی حیا نہیں, کوئی غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں. ہم مسلم اور دوسروں کی تقسیم سے ہٹ کے بلند تر بات کرتے ہیں, لیکن مسلم عزت جو ہے نا وہ اب نظر آ گئی کہ مسلمانوں کو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہو بھاشن دینے کے لیے کہ جناب وہ ایک آدھ لڑکی ساتھ بٹھا لی یا خود جعلی خط لکھوا لیے اور کہہ دیا جناب کہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, اب یہ خط آ گیا ہے اور یہ آ گیا ہے. ایڈیٹر کی ڈاک والے میں کام کرتا رہا ہوں بڑا عرصہ پہلے. بہت سارے نا ہمیں خود ہی خط لکھنے پڑتے تھے اپنے اخبار کے نام. آپ کو آتے ہوں گے ماشاءاللہ, بہت پاپولر ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ غیرت, عزت, شرم, حیا نام کی چیز انگریزوں میں کوئی نہیں ہے جن کی آپ لوگ تعریفیں کرتے ہیں. ہوتی تو آج یہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے, یہ انگریز حکمران یہ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. تو اس لیے یہ اللہ خیر کرے. اور جو ایران ہے نا, ایران کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ حزب اللہ نے جو ہے اپنے نظام ٹھیک کر لیا ہے, اپنی بیرکوں میں موجود جاسوسی کے آلات کو ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ ایران نے بھی کہا ہے, اور ایران کے ساتھ جو مزاحمت کا بلاک ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو دمشق میں قونصل خانے پر حملے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا, سزا بھگتنی پڑے گی. ٹائم ہمارا ہے اور ٹارگٹ بھی ہمارا ہے, کب اور کہاں ہم نے اس کو دینا ہے. اور باوثوق ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ نا اسرائیل کے مصر میں ایک جگہ پہ ٹھکانے پہ نشانہ بنانے کی انہوں نے تیاری کر لی تھی, لیکن جو کیونکہ رہبر کی دھمکی بھی آ گئی تھی تو ان کو بھی ان کی انٹیلیجنس نے بتا دیا, تو یہ وہاں سے اسرائیلی بھاگ کے واپس چلے گئے. وہ ٹارگٹ تھا کہ وہ اس پہ اس لیے وہ ٹارگٹ نہیں بنا. یہ خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ خبر ہو گئی جناب, یہ صورتحال ہے. اور آخری خبر, یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز, اور وہاں گورنمنٹ آف پاکستان بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے, سبسڈی دیتی ہے تاکہ پاکستان کا جو شہری ہے وہ آسانی سے زندگی گزار سکے. حکومت کو ادراک ہے, آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہو مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہر دور کے جو حکمران ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, مثلا بعض چیزیں ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے, مہنگائی ان کے بس میں نہیں ہے, IMF کے مطالبات پورا کرنا ان کی مجبوری ہے, جو بھی صورتحال ہے, لیکن ان کو پھر بھی وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں سبسڈی دے دیں, کبھی بجلی میں دے دیتے ہیں, کبھی گندوں میں دے دیتے ہیں, کبھی آٹے میں دے دیتے ہیں, کہ کسی نہ کسی طرح جو بہت ہی غریب طبقہ ہے, نادار طبقہ ہے, وہ فائدہ اٹھا لے. اس کو آئل میں دے دیتے ہیں. لیکن یہاں یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے, کم آمدنی والے طبقات کے لیے جو مال پانی آتا ہے, چیزیں آتی ہیں, ان کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیتے ہیں. اور لوگ جو ہیں بیچارے غریب لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, بیچارے ذلیل خوار ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو باری نہیں آتی, ان کو چیز نہیں ملتی. وہ پھر اگر ایک بندے کا گھنٹے بعد ٹائم آیا تو انہوں نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا, شٹر بند, دڑل پرے پہ جاتے ہیں. لیکن یہ آئل اٹھا کے جا رہے ہیں. آپ کو ہماری ٹیم جو ہے دکھائے گی ایک ویڈیو, مجھے سوشل میڈیا پہ کسی دوست نے بھیجی کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہ موٹر سائیکل پہ دونوں طرف لادے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے ہیں, اور وہ لے کے جا رہے ہیں اس کو, چاہے اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچیں گے, سستے داموں خرید کے یا جو کریں گے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ورکر بھی کوئی بہت مالدار یا ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, وہ بھی ہوگا خود غریب, لیکن یہاں غریب ہی غریب کا استحصال کرتا ہے. اور اس کو ذمہ داری جو ہے نا وہ اس طرح کرنی چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آٹا بھی بیچ دیں, یہ بھی کر دیں. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یا
چیزیں آتی ہیں جو امداد کے لیے، اور بہت ساری وہ مارکیٹ میں پھر فروخت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور جو کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اور جو کام جو کر سکتے ہیں، جو ان کے بس میں ہے، وہ میکسیمم کریں. تاجروں کی حکومت ہے، بزنس مین لوگ ابھی ہیں نا حکمران. بزنس مین جو ہے وہ اپنے بزنس مین طبقات کو سمجھا سکتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، آسانیاں پیدا کریں، اپنا سنت رسول پہ عمل کریں، کم سے کم منافع کے اوپر منافع کمائیں. آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا اپنی جیب سے مت دیں، لیکن منافع کا مارجن تھوڑا سا کم کر لیں، ذخیرہ اندوزی چھوڑ دیں، تو تاکہ مہربانی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو. اور اگر یہی میرا خیال پیغام رمضان ہے، یہی اخلاقیات کے درس ہیں، اور یہی کچھ بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء زمین پہ اترے، اور ہمارے پیغمبر سید الانبیاء خاتم الانبیاء بھی سری تشریف لائے. تو آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا درس تمام مذاہب میں ایک ہی ہے. چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ کریں، رازداری نہ کریں، زناکاری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، چورا چکاری نہ کریں، قتل نہ کریں، اور مہنگائی نہ کریں، ناپ تول میں خرابیاں نہ پیدا کریں. میں کوئی ملا نہیں ہوں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ملائیت سے ہٹ کے انسانیت کے بنیادوں پر ہونی چاہیے. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور یہ پیس اگر فیس بک پہ آپ دیکھیں گے تو آپ نے فیس بک کو اگر لائک نہیں کیا ہوا تو لائک کر لیں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر چاہیں تو شیئر کر کے دوستوں کو آگے پہنچائیں. علی رضا نبی کو اجازت دیجیے. اللہ کے